ایک وقت میں 1000 تلواریں کسی کے جسم پہ ماری جائیں تو اتنا جتنا اس سے درد ہوگا نا، اتنا درد ہوتا ہے روح کے نکلنے سے. اس میں نیک بد برابر ہے. لیکن جو شہید ہو کر مرتا ہے اللہ کے راستے میں، جسے قتل کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جسے قتل کیا جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے اس سے بس اتنا درد ہوتا ہے جتنا چونٹی کی کاٹ کا درد ہوتا ہے. اس لیے شہادت کی تمنا رہنی چاہیے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا بھی نہ ہو تو ایک درجے کا منافق بن کے مرا ہے. ایک درجے کا، ایک قسم کے نفاق پہ اس کی موت ہوئی ہے. محبت کی بات ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو اس پہ نچھاور ہونے کو دل کرتا ہے، اس پہ مرنے مٹنے کو دل کرتا ہے، اس پہ جان نثار کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ سے جسے محبت ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں، اس کے نام پہ مر مٹوں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میرے دل کی آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے. ثم احیا، اللہ پھر زندہ کر دے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے. تو حضرت علی فرماتے تھے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ ورنہ موت کے وقت اتنی سختی ہوگی کچھ نہ پوچھو. اور یہ ان سے فرماتے تھے جو مجاہدین ہوتے تھے، یعنی نیک ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، تابعین ہوتے تھے یا صحابہ ہوتے تھے. ان سے فرماتے تھے کہ اتنی سختی ہوگی. تو ہم جیسے گناہ گاروں کا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. اور آج کل تو موت کو یاد رکھنا، موت کا تصور رکھنا، آخرت کا استحضار رکھنا مشکل نہیں رہا. اتنی موتیں ہو رہی ہیں، اتنی موتیں ہو رہی ہیں. آپ کسی گورکن سے جا کر پوچھیں کہ روزانہ اس قبرستان میں کتنی چارپائیاں آتی ہیں. کبھی خود ہی تجربہ کر لیں، کسی قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں کتنے جنازے آ رہے ہیں، کتنے جوانوں کے آ رہے ہیں، کتنے بوڑھوں کے آ رہے ہیں، کتنے بچوں کے آ رہے ہیں، کتنی جوان بچیوں کے آ رہے ہیں، کتنی دلہنوں کے آ رہے ہیں، کتنے ایسوں کے آ رہے ہیں جن کے بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک جنازہ ہوا تو اس کی بہن ہمارے گھر آئی، کہنے لگی اللہ نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے بچے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس کو اٹھا لیا. میں نے کہا بھائی یہ تو کفر ہے. میری بیوی نے مجھے بتایا، میں نے کہا اس کو کوئی یہ تو کفر ہے، ایسے مت کہو. اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. موت کو یاد رکھنا آسان نہیں رہا، مشکل نہیں رہا، آسان ہو گیا ہے. لوگ چلتے چلتے مر رہے ہیں، ہنستے ہنستے مر رہے ہیں، جاتے جاتے مر رہے ہیں. ابھی کل یہاں تھے اور آج قبر میں. کتنے ایسے ہیں جو ایک صبح کو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی بظاہر، ان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن اگلی صبح اسی ٹائم پر وہ قبر میں ڈالے جا چکے ہوتے ہیں. کتنے ایسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گناہ نہیں چھوٹتے، نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، زبان بے قابو ہے، نگاہ آوارہ ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھا جائے، اپنی قبر کو یاد رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات، خواہشات کو توڑنے والی چیز کو خوب یاد کیا کرو. وہ موت ہے. جسے مرنا یاد ہوگا، جسے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب تو تو نہیں بچ سکتا، تو بتائیے اسے کوئی برا خیال آئے گا، اسے کوئی وسوسہ آئے گا؟ کہتے ہیں وسوسے بہت آتے ہیں. بھائی وسوسوں کا آنا بھی تو اسی بات کی دلیل ہے کہ موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، قیامت یاد نہیں ہے، روح کا کھینچا جانا رگ رگ سے یاد نہیں ہے، جہنم کی آگ کے انگارے یاد نہیں ہیں، اس لیے وسوسے آ رہے ہیں.
جس کے دل دماغ پہ آخرت چھائی ہوئی ہو، موت چھائی ہوئی ہو، مرنا چھایا ہوا ہو، ہر وقت اسرائیل کو اپنے پیچھے سمجھتا ہو، سر پہ سوار سمجھتا ہو، اس سے وسوسے تھوڑی آتے ہیں. اس کو تو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں، اب تو کچھ کر لوں، اب تو کوئی تیاری کر لوں. میرے دوستو، ہم اس دنیا میں رہنے نہیں آئے، ہم اس دنیا سے جانے کے لیے ہیں. جیسے ایک آدمی یہاں سے ہوائی اڈے پہ جاتا ہے نا، تو وہاں بیٹھنے تھوڑی جاتا ہے، وہاں لیٹنے تھوڑی جاتا ہے، وہاں تو جہاز میں چڑھ کر آگے جانے کے لیے آتا ہے. تو ہم یہاں رہنے نہیں آئے. یہ گھر ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہیں گے، ان گھروں میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے. کرائے کے مکانوں والوں نے بھی مرنا ہے اور اپنے ذاتی مکان والوں نے بھی مرنا ہے، بنگلے میں رہنے والوں نے بھی مرنا ہے، جھوپڑے میں رہنے والوں نے بھی مرنا ہے، بن ٹھن کے رہنے والی عورتوں نے بھی مرنا ہے، سیدھی سادی بولی بالیوں نے بھی مرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کھل کھلا کر ہنس رہے تھے، یعنی ایسے ہنس رہے تھے کہ منہ ان کا کھل رہا تھا اور آواز نکل رہی تھی جیسے کہہ کی آواز ہوتی. تو آپ نے جب یہ دیکھا نا منظر، آپ رہ نہیں سکے، آپ بول پڑے. حالانکہ آپ رحمت اللہ عالمین تھے، آپ تو بشارتیں زیادہ سناتے تھے، ڈراتے کم تھے، لیکن یہ کیفیت آپ کو اچھی نہیں لگی. اپنے صحبت یافتہ دوستوں کی، اپنے جان نثار صحابہ کی یہ کیفیت آپ کو اچھی نہیں لگی. آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جس حال میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں موت یاد ہوتی تو تم کبھی ہنستے ہوئے نظر نہ آتے، تم روتے ہوئے دکھائی دیتے. وما تلذذتم بالنساء علی الفرش. تمہیں بیویوں کے پاس بیٹھنے کو دل نہ کرتا. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاتِ تَجْعَرُونَ إِلَى اللَّهِ. اور تم جنگلوں میں چلے جاتے روتے پھرتے کہ ہائے قبر کے کیڑوں کی خوراک بننا ہے، ہائے مٹی میں مل کے مٹی ہونا ہے، کیا بنے گا. آج تو بجلی چلی جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں بجلی گئی تھی نا، ہفتہ 10 دن پہلے پورے پاکستان کی بجلی چلی گئی تھی. کتنی وحشت ہو رہی تھی گھروں میں. یو پی ایس لگائے ہوئے ہیں، جنریٹر رکھے ہوئے ہیں، سولر لگائے ہوئے ہیں. دنیا کے اندھیرے سے بچنے کے لیے، دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے، دنیا کی وحشت سے بچنے کے لیے. قبر کا اندھیرا بھی تو ہے نا آگے، وہ تو یقینی ہے. اس لیے موت یاد رہنی چاہیے، موت کو بھولنا ٹھیک نہیں ہے. موت کو بھولنا ہی گناہوں کے دروازے کو کھولنا ہے. موت کو بھولنا یعنی گناہوں کے دروازے کو کھولنا ہے. آخرت کو بھولنا یعنی اپنے لیے گناہوں کا دروازہ، عیاشی کا دروازہ، خواہشات کا دروازہ، شہوتوں کے دروازے کو کھولنا ہے. مرنا ہے، کیا بنے گا. ہمارے رائے میں ایک مقیم ہوتے تھے، انتقال ہو گیا ان کا. تو ایک جگہ ہم گئے تھے گشت کے لیے، تو مستقل مجمع جوڑ میں ہوتے تھے، بہت خوبصورت، اللہ نے بڑا ان کو ظاہری حسن دیا تھا. تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو وہ آگے بیٹھے تھے، ہم پیچھے بیٹھے تھے. تو جو گاڑی چلا رہے تھے ان کا نام غالباً عبد الرحمان تھا. تو کوئی موضوع ہی نہیں، ویسے ہی بیچ میں ایک دم آہ بھری. اور عبد الرحمان سے کہنے لگے عبد الرحمان، پشتو زبان تھی ان کی، تو وہ اردو واضح نہیں بولتے تھے، فصیح اردو نہیں بولتے تھے. عبد الرحمان تمہارا کیا بنے گا جب موت کا وقت آئے گا، تمہارا کیا بنے گا. عبد الرحمان تم کیا کرے گا قبر میں، قبر کے اندھیرے میں تم کیا کرے گا. اتنے درد سے کہا نا کہ کچھ نہ پوچھو، کیا کرے گا تم قبر میں.
اگر بغیر تیاری کے مر گیا تو. میرے دوستو، آج ہماری چال ڈھال سے، آج ہمارے طرز زندگی سے، آج ہمارے انداز سے نہیں لگتا کہ انہوں نے مرنا ہے. یہ تو یہیں کے رہنے والے لگتے ہیں، یہ تو یہیں کے مقیم لگ رہے ہیں، یہیں کے رہائشی لگ رہے ہیں. ہم تو ہیں ہی یہاں کے، یہیں رہنا ہے ہم نے. تو آخرت والے لوگوں کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. جنہیں موت کا یقین ہو، جنہیں آخرت کا استحضار ہو، جنہیں جنت کا یقین ہو، جہنم کا یقین ہو، ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے فضائل اعمال میں، رات کو جب سارے کاموں سے فارغ ہو کے بستر پہ لیٹتے تو تھوڑی دیر کروٹیں بدلتے، پر نیند نہ آتی، اٹھ کے بیٹھ جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ جہنم کی آگ مجھے سونے نہیں دے رہی. یہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے، نفلوں میں شروع ہو جاتے. پھر فرماتے حیرت ہے مجھے کہ کیسے نیند آتی ہے اس شخص کو جس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر جنت کو سجایا جا رہا ہے، وہ پھر بھی سو رہا ہے. کیسا غافل ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے ما رأیت مثل الجنت نا مطالبها وما رأیت مثل النار نا محاربها. ما رأیت مثل الجنت نا مطالبها. عجیب بات یہ ہے کہ جنت کے طالب سو رہے ہیں، حالانکہ جنت جیسی چیز کے طالب کو سونا نہیں چاہیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جہنم سے بھاگنے والا سو رہا ہے، حالانکہ جہنم جیسی خوفناک جگہ سے بھاگنے والے کو سونا نہیں چاہیے. میرے دوستو، غفلت کی زندگی ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے. یہ غفلت ہی گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے، یہ غفلت ہی اللہ سے دور کیے ہوئے.